پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت غیر قانونی شادی رچانے پر 7 سال کی سزا متعین کی گئی ہے۔ غیر شرعی نکاح کے کیس میں اسی شق کے تحت ہی سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ دونوں شکر کریں عدالت نے قانون کے مطابق سزا دی ہے، شریعت کے مطابق انہیں سنسار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلا نکاح عدالت باطل اور فاسد قرار دے چکی ہے، دوسرے نکاح کی عمران اور بشرا بی بی خود تردید کر چکے ہیں، گویا اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے علم بردار عمران خان اور روحانیت کی دعوے دار بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کرنے پر نہ صرف سزا ہو چکی ہے بلکہ ان کا نکاح بھی باطل اور فاسد قرار پایا ہے۔ اس پر بھانت بھانت کے تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بحث کسی منطق، اصول یا تحقیق کے نتیجے میں نہیں کی جا رہی بلکہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فتوے صادر فرمائے جا رہے ہیں۔ اسے حالات کا جبر کہیں یا پھر منافقت کا نام دیں، لیکن تماشا یہ ہے کہ نام نہاد اسلام پسند تحریک انصاف کی محبت میں شریعت کو بالائے طاق رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں تو لبرل ہونے کے دعوے دار عمران خان کی نفرت میں شرعی قوانین کے نفاذ کا دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو یہ واقعی بہت سنگین معاملہ ہے۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ قرآن میں 3 مقامات پر عدت سے متعلق مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں نوجوان عورت کی طلاق کی صورت میں عدت کی مدت یہ بتائی گئی ہے کہ جب 3 طہر گزر جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں شوہر کے وفات پا جانے کی صورت میں بیوہ کے لیے عدت کی مدت 4 ماہ قرار دی گئی ہے، جبکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ان بڑی عمر کی خواتین کے لیے عدت کی مدت بیان کی گئی ہے جن کے ہاں ماہواری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو۔ اگر خاتون حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک بصورت دیگر عدت کے لیے 3 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اب ایک اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے کہ تب سہولیات دستیاب نہیں تھیں، اب تو محض ایک معمولی ٹیسٹ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ خاتون امید سے ہے یا نہیں۔ اس معاملے پر علماء اجتہاد کر لیں یا عدالتیں کوئی فیصلہ دے دیں تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے سے رائج اصولوں اور قوانین کی روشنی میں ہی فیصلے ہوں گے۔ بعض اصحاب کا استدلال ہے کہ عورت کی گواہی معتبر ہے، وہی بتائے گی عدت کی مدت پوری ہوئی یا نہیں۔ کسی ملزم یا فریق کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ 3 ماہ میں ہی 3 طہر ہوتے ہیں تو یہ مدت 90 دن ہوگی، اس میں ابہام کیسا؟ بلال غوری کہتے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت غیر قانونی شادی رچانے پر 7 سال کی سزا متعین کی گئی ہے۔ عمران اور بشرا بی بی کے کیس میں اسی شق کے تحت ہی سزا سنائی گئی ہے۔ بالعموم جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور یہ ٹو نہیں لگاتا کہ وہ کیا کرتی پھرتی ہے، اور یہی احسن طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے تو اس پر کوئی کیسے معترض ہو سکتا ہے؟ مذہب، مسلک اور عقیدہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح طلاق، شادی اور عدت سے متعلق بھی یہی ہونا چاہیے۔ تا وقتے کہ کوئی فریق اپنے حقوق متاثر ہونے کی صورت میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس سے پہلے کتنے جوڑوں کو سزا ہوئی ہے، دیکھا یہ بھی جانا چاہیے کہ کیا اس سے پہلے کسی نے عدالت سے رجوع کیا۔ اب اگر خاور مانیکا نے دعویٰ دائر کر دیا تھا تو ظاہر ہے اس پر کارروائی ہونا تھی۔ بلال غوری کے مطابق وہ شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، سیاست میں اسلامک ٹچ اور مذہب کارڈ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، یا کنابدو سے تقریر کا آغاز کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ بہت پاک باز اور پرہیزگار ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے مذہبی حوالے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی یہ جنگ کربلا کے مارکے جیسی ہے، اس لیے یہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ وہ خود شرعی حدود پر کتنا کاربند ہے۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی، 1 جنوری 2018 کو عدت میں نکاح کر لیا گیا۔ جب خبر شائع ہوئی تو تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ ابھی تو صرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ویسے تکلف برطرف، عدت میں تو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ بہرحال فروری 2018 میں دوبارہ نکاح ہوا، اعلان کر دیا گیا، مبارکبادیں وصول کر لی گئیں۔ جب عدالت میں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ ہوا تو ملزموں نے دوسرے نکاح کی تردید کی اور کہا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا، فروری میں دعائیہ تقریب ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا۔ حالانکہ دونوں مواقع پر نہ صرف گواہ مشترک تھے بلکہ نکاح خواں بھی ایک ہی تھا، اور یہ
सब लोग गवाही दे चुके हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पहला निकाह अदालत बातिल और फासिद करार दे चुकी है, दूसरे की ये लोग तरदीद कर चुके हैं। गोया अब इमरान खान और बुशरा बीबी मियाँ बीवी नहीं रहे। अलबत्ता जो लोग हलाले की बात कर रहे हैं वो ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हैं। अडयाला जेल में मौलवी को बुलाकर इमरान और बुशरा का दोबारा निकाह करवाया जा सकता है, लेकिन जहां तक सियासी उकद की बात है तो वो अब 5 साला इद्दत की मुद्दत पूरी होने और हलाला मुकम्मल हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। नीज फरीके सानी का राजी होना भी जरूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।